اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے مکرر عرض کی کہ سورہ مبارکہ عنکبوت کا مضمون زیادہ تر جس محوری موضوع کے گرد گردش کر رہا ہے وہ ہے امتحان، آزمائش، ابتلا. اور اس ضمن میں اب تک تقریباً سورہ مبارکہ عنکبوت کی کل 70 آیتوں میں سے اب تک صرف 5 یا 6 آیتوں پہ گفتگو ہو سکی ہے، وہ بھی جس طرح بالاستیعاب گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہو پائی. لیکن آج جس آیت تک گفتگو پہنچ رہی ہے وہ آیت کریمہ 8ویں آیت ہے. ارشاد الہی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے وصیت کی ہے، ہم نے تاکید کی ہے، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کرے، احسان کرے. یہاں پر ایک ایک لفظ پر اگر بحث کی جائے تو ظاہر ہے کہ کئی دن صرف ہو جائیں گے. پہلا ہی کلمہ وصینا، ہم نے وصیت کی. وصیت کے معنی عربی میں کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے معنی میں لفظ وصیت آیا ہے؟ فقہ میں وصیت کے معنی کیا ہیں؟ فقہی تعریف وصیت کی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کوئی مرنے والا وصیت کرتا ہے کسی مال سے متعلق یا کسی امر سے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالی حی و قیوم ہے، وہ اپنے لیے جب لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہم وصیت کرتے ہیں تو اس کے معنی وہ فقہی اور قانونی تصور وصیت یا تعریف وصیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وصیت کے معنی ہے تاکید سے کوئی بات کہنا. جب اللہ کوئی بات تاکید سے کہے، اللہ کوئی بات بغیر تاکید کہہ دے تب بھی اہم ہے، اور اللہ جب کوئی بات تاکید سے کہے تو کتنی اہم ہوگی. اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں لفظ وصیت آیا ہے، اللہ سے جہاں استناد ہے اس فعل کا کہ اللہ وصیت کرتا ہے، وہ مقامات بہت اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سے ایک یہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، انسان کو تاکید کی. کیا تاکید کی؟ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ وہ اپنے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
دوسری آیت میں احسانہ کا لفظ بھی ہے۔ حسنہ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، احسان کریں۔ دوسرا لفظ جو بہت قابل غور ہے یہاں پر وہ احسان کا لفظ ہے۔ ہمارے یہاں عرفاً احسان کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں جس سے آپ کا احسان اس پر ہو جائے، آپ کی منت اس پر ہو جائے، منت گزاری۔ کوئی شخص کسی چیز کا مستحق نہیں ہے اور آپ اس کو وہ عطا کر رہے ہیں، یہ ہے احسان۔ عرفاً یہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کسی سے قرض مانگیں، قرض دینا اس پہ واجب نہیں ہے، اب اگر وہ آپ کو قرض دے دیتا ہے تو یہ گویا اس کا ایک احسان ہے آپ کے ساتھ۔ میں کسی امر کا محتاج ہوں، میں خود نہیں کر سکتا، اور کسی اور پہ بھی وہ امر واجب نہیں ہے، وہ شخص میرے لیے وہ امر انجام دے دے، یہ اس کا احسان ہے میرے اوپر۔ تو احسان کا عرفاً جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن والدین کے ساتھ لفظ احسان کا استعمال یہ غور طلب ہے۔ غور طلب ہے یا نہیں؟ مگر ممکن ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور پھر احسان جتائے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ مگر ممکن ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور احسان جتائے کہ میں نے یہ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ موقع ہی نہیں، محل ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ لفظ احسان کے معنی وہ جو عرفاً ہیں وہ اس لفظ کے صرف ایک معنی ہے۔ اصل معنی احسان کے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا امر الہی کے تحت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ ہے احسان۔ اس میں آپ کا احسان کسی پر نہیں ہوتا۔ یا لغوی اعتبار سے جو معنی ہے لفظ احسان کے وہ کسی بھی امر کو بہتر طور پر انجام دینا احسان ہے۔ واضح ہے؟ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینا احسان ہے۔ اب اگر لغوی معنی، عرفی معنی، شرعی معنی، مرادی معنی، جتنے معنی ممکن ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ کوئی مفہوم قائم کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ حکم دے رہا ہے، یہ وصیت کر رہا ہے، یہ تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے ماں باپ کا خیال رکھو اس بہترین انداز سے کہ جس سے بہتر کوئی اور انداز ممکن نہ ہو۔ احسان کے معنی ہے یہ نہیں کہ آپ احسان جتا رہے ہیں، آپ ان پر احسان کر رہے ہیں عرفی معنی جو ہمارے ہاں سماجی طور پر رائج ہے، یہ نہیں۔ ماں باپ کا اس طرح خیال رکھو، ایسی دیکھ ریکھ ان کی کرو، ان کی صحت، ان کی غذا، ان کی ضروریات اس طرح پوری کرو کہ جو پورا کرنے کا حق ادا ہو جائے، یہ احسان بہترین انداز سے۔ یہ نہیں کہ بیٹا لائق ہے، بیٹا ماں باپ کا خرچ دے سکتا ہے لیکن آدھا دیتا ہے آدھا نہیں دیتا تاکہ ماں باپ کہیں اور بھی جا کر دست سوال دراز کریں۔ اس کے معنی ہے کہ حکم خدا پر عمل نہیں ہوا۔ بیٹا باپ ماں کی ضرورت 2 روٹیوں کی ہے، بیٹا کہتا ہے میں 1 روٹی دوں گا، 1 کا آپ اور اپنے طور پہ انتظام کر لیجئے، یہ حکم خدا پر عمل نہیں ہوا۔ ماں باپ کی جتنی ضرورتیں ہیں، لباس، غذا، دوا، جو کچھ بھی ان کی ضرورت ہے، آپ سوچئے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اگر ماں باپ ہر طرح سے آپ کا خیال نہ کرتے تو آپ کا کیا حشر ہوتا۔ اب آپ کو ان کا اسی طریقے سے ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، اور اس طرح سے خیال رکھنا ہے کہ جو بہترین انداز ہو۔ وہ بہترین انداز کیا ہے؟ وہ بہترین انداز یہ ہے کہ ماں باپ کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ تمہارے لیے ان کا وجود گراں ہو گیا ہے۔ توجہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں
پھر بھی کچھ ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں، یا کچھ ایسا انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ جس سے ماں باپ کو یہ احساس ہو جائے کہ بھائی بیٹے پر ذرا بوجھ پڑ رہا ہے۔ مثلا ان کے سامنے یہ کہہ دینا کہ بھئی ہماری آمدنی، بابا ہماری آمدنی بہت کم ہے، ہم اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے، مگر بہرحال اب اللہ کا حکم ہے، اور بہرحال آپ ہمارے باپ ہیں، اور بہرحال ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ یہ انداز آپ کی تمام نیکیوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، ختم۔ لفظ احسان جو استعمال ہوا ہے یہاں، وہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ احسان اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بہترین انداز سے ماں باپ کی خبر گیری کرو، کہ انہیں احساس نہ ہونے پائے۔ توجہ ہے۔ اب میں نے ضمناً عرض کیا تھا پہلے ہی دوسرے درس میں کہ جو امتحانات انسان کے لیے بالعموم ہیں، ان میں سے ایک بڑا امتحان اولاد اور والدین کا رشتہ ہے۔ اب میں سریع طور پر تیزی سے چند آیتیں مختلف مقامات سے پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ سورہ اسراء کی آیت ہے، دو آیتیں متصل اسی موضوع پر ہیں، ماں باپ سے متعلق۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی عبادت کے۔ وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے پروردگار کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ یعنی ایک ہی فقرے میں اپنی اطاعت اور بندگی کا حکم ہے اور والدین کے ساتھ احسان کا حکم۔ انداز دیکھیے، اور فرما رہے ہیں آپ۔ اب اس کے بعد تفصیل بھی ہے تھوڑی سی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، یہ تمہارے پاس رہیں گے، بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، عمر بڑھے گی۔ اب اس میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں اس عبارت میں۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بڑھاپے کے ساتھ بہت سی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اخلاقی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بھول پیدا ہو جاتی ہے، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ماں باپ بہت سی چیزیں بھولنے لگتے ہیں۔ میں نے مثال دی تھی کہ مثلا آپ نے کھانا کھلایا اور بھول جائیں گے کہ کھانا کھلایا، دوا دی بھول جائیں گے دوا دی، پھر کسی اور سے کہیں گے کہ دوا ملی نہیں ہمیں، آپ کو غصہ آئے گا کہ ابھی تو دوا دی ہے ہم نے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں دوا نہیں ملی۔ یہ سب باتیں ہوں گی، اس سے بڑھ کر ہوں گی۔ بڑھاپے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، چاہے ان میں سے ایک یا دونوں، چاہے باپ کا یہ حال ہو یا ماں کا ہو یا دونوں کا ہو جائے۔ فلا تقل لہما اف، تو تم ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی اف بھی نہ کہنا۔ لفظ اف تو بے اختیار نکل جاتا ہے نا، بے ارادہ نکل جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں، غصے میں جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو بھی بات کہنا وہ اچھی بات کہنا، با کرامت حرف زبان سے ادا کرنا، شریفانہ گفتگو کرنا، آبرومندانہ گفتگو کرنا، جس میں تمہاری سعادت مندی اور ان کی بزرگواری کا لحاظ رکھا گیا ہو، ایسی بات کہنا۔ توجہ ہے، یعنی ایک کے بعد ایک تاکیدی جملے ہیں قرآن کے۔ ایک بات کہہ دینا کافی تھا نا، اف نہ کہنا، جھڑکنا نہیں، جو بھی کہنا
ایسی بات کہنا جس میں کرامت انسانی محفوظ رہے، جس میں ان کی بزرگواری محفوظ رہے، تمہاری بزرگواری محفوظ رہے۔ قولاً کریما، قول کریم کے معنی کیا ہے؟ جس میں کرامت بشری محفوظ رہے، انسان کی بزرگواری محفوظ رہے، یہ قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مقام۔ وقف، ابھی بات ختم نہیں ہوئی کہ زبان سے اچھی بات کہہ دی، آپ کی جو باڈی لینگویج جسے آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانوں کو اس طرح جھکا کے رکھنا جیسے غلام آقا کے سامنے جھکا کے رکھتا ہے، رحمت کے ساتھ، ترحم کے ساتھ۔ اللہ وَقُلْ، ابھی یہ بھی کافی نہیں ہے، زبان سے اچھی بات کہو، جو تمہارا انداز ہو، آنکھوں کا انداز، چہرے کا انداز، جسم کا انداز ہے وہ عاجزانہ ہو، اور اس کے بعد پھر خدا سے مزید دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر یہ کہو کہ پروردگار ان پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا ہے۔ یعنی تم خود یہ کرو اور پھر خدا سے دعا بھی طلب کرو۔ توجہ ہے، یہ ماں باپ کا حق، یہ ایک مقام ہے، سورہ مبارک ہے اسراء۔ ماں باپ اور اولاد کے رشتوں میں بہت سی الجھنیں آتی ہیں، بہت سے موڑ آتے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کا جو سینہ ہے یہ تو نہ جانے کتنے اسرار کا خزینہ اور دفینہ ہے۔ ہر شخص اپنا گلہ لے کے آتا ہے، کوئی بیٹا باپ کی شکایت لے کے آتا ہے، باپ بیٹے کی شکایت لے کے آتا ہے، بیوی شوہر کی شکایت لے کے آتی ہے، شوہر بیوی کی شکایت لے کے آتا ہے، سب شکایتیں اپنی اپنی لے کے آتے ہیں، اور یہ سب یہاں پر سینے میں دفن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ رشتوں میں الجھنیں کتنی آتی ہیں، اس لیے ایک مقام خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ مبارک ہے منافقون، اس میں بھی ماں باپ اور اولاد کا مسئلہ سامنے آیا ہے ایک خاص رخ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے ہٹا نہ دے۔ اب یہ بالکل دوسرا رخ ہے ان رشتوں کا۔ ماں باپ از راہ شفقت، از راہ محبت، اولاد کی محبت میں کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ ماں باپ کن کن مسائل پر کمپرومائز کر لیتے ہیں؟ اس سے بھی آگے ایک آیت پڑھ دوں تیزی کے ساتھ، وقت گزر رہا ہے۔ اسی کے بعد سورہ ہے سورہ تغابن۔ سورہ تغابن کی یہ آیت سن لیجئے، اور بہت سے گھروں میں جو فتنے برپا ہیں ان پر آپ کو کم سے کم دل کو تسلی ہو جائے گی۔ عجیب و غریب مقام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ دو آیتیں یہ مستقل بحث طلب ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ اے ایمان لانے والو، بے شک بالتحقیق تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں۔ بیوی دشمن ہوتی ہے، اولاد دشمن بھی ہو جاتی ہے۔ تو تم ان سے بچو، حذر کرو،
اور اگر عفو سے کام لو، درگزر سے کام لو اور بخش دو، ان کی خطاؤں پر پردہ پوشی کر دو، تو یہ سمجھو کہ اللہ بھی گناہوں کو پر بہت پردہ پوشی کرنے والا ہے، اللہ بھی بہت مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بھی غفور ہے اور رحیم ہے۔ بین الکلمات، بین الالفاظ و بین السطور جو مطالب اور معانی ہیں وہ بہت غور طلب ہیں، دونوں سطح پر، عقلی سطح پر بھی اور قلبی سطح پر بھی، دونوں سطح پہ غور طلب ہے۔ یعنی گویا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی صفت غفاری اور اس کی صفت رحمت آپ سے ظاہر ہو، اور پہلے مرحلے میں بیوی اور بچوں کے حق میں ظاہر ہو۔ بچوں کی خطا دیکھی، چشم پوشی کر لی، بیوی کی خطا دیکھی، چشم پوشی کر لی، یہ سوچ کر کہ ہم ان کی چشم پوشی کر رہے ہیں، ان کی خطاؤں پر بالکل آنکھ بند کر رہے ہیں، خدا ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے۔ یہ پریکٹس، یہ ریاضت، یہ تجربہ، یہ محنت، یہ ابتلا، یہ آزمائش، اس سے گزریے، گھر سے گزرنا شروع کیجئے، یہ سیر و سلوک گھر سے شروع کیجئے، یہ اخلاقی ریاضت گھر سے شروع کیجئے۔ ہر گھر امتحان گاہ ہے، ہر گھر میں آپ کو ان مراحل سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد ایک کلی بات کہہ دی قرآن مجید نے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو خود فتنہ ہے، یعنی امتحان ہے، آزمائش ہے، اور واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ ایک آیت اور ہے سورہ مبارکہ کہف میں، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دھن دولت، یہ بچے اور سرمایہ، مال اور اولاد، یہ حیات دنیا کی زینت ہیں، اور اللہ کے نزدیک جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ صرف باقیات صالحات ہیں۔ والباقیات الصالحات عند ربک خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ کہف کی ہے۔ ان تمام آیتوں کو، چاہے سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہو، سورہ مبارکہ احقاف کی آیت ہو، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت ہو، سورہ مبارکہ منافقون کی آیت ہو، سورہ مبارکہ تغابن کی آیت ہو، یا سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت ہو، یہ تمام آیتیں اگر جمع کر کے آپ غور فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ ماں باپ اور اولاد کے رشتے پر قرآن مجید نے بے حد روشنی ڈالی ہے، لیکن ان تمام مسائل کو مربوط رکھا ہے مسئلہ توحید کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں نا کہ قرآن مجید کا موضوع ہی توحید ہے، اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو اللہ نے توحید سے جوڑ رکھا ہے، ہر چھوٹا بڑا۔ آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھیں، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں گے ان سے ایسی باتیں ہوں گی، ایسی حرکتیں سرزد ہوں گی کہ غصہ آئے گا، آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں، ان کے احترام میں کمی آنے نہ دیں، اپنی کرامت نفس میں خلل آنے نہ دیں۔ ماں باپ کے لیے کہا گیا اولاد خطا کرے گی، دشمنی کی حد تک آگے بڑھ جائے گی، بیوی خطا کرے گی، دشمن ہو جائے گی، آپ خدا کی خاطر ان سے درگزر کریں۔ یہاں بھی خدا کا، توحید کا قدم درمیان میں، توجہ ہے، واضح ہے۔ یاد رکھیے کہ مال کو اپنا مال سمجھنا اور اولاد کو اپنی اولاد سمجھنا یہ سب سے بڑا شرک ہے۔
جس میں اگر 100% نہیں تو 99% تو سب شریک ہیں. آپ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. مال کو بھی اللہ کی عطا اور امانت سمجھیں، اولاد کو بھی اللہ کی امانت سمجھیں، اور اپنے کو سمجھیں کہ آپ کو مأمور کیا گیا ہے کہ اس مال کو ان کی تربیت پر خرچ کرنا ہے، اور اجر کی امید ان سے نہیں بلکہ خدا سے رکھنا ہے. تب ہوگا توحید کا حق ادا. آپ اولاد پہ خرچ کرتے ہیں اور اولاد سے امید بھی تو لگائے رکھتے ہیں، یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گی، اولاد بڑھاپے میں میرے کام آئے گی. نہیں، یہ شرک ہے. واضح ہے بات، یہ شرک ہے. وہ سورہ مبارکہ کہف کی جو آیت ہے اور یہ جو سورہ مبارکہ تغابن کی آیت ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد دونوں آزمائشیں ہیں، دونوں فتنہ ہیں. تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو اس کے بعد جزا، اگر اس آزمائش میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جزا کس سے ملے گی؟ واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی آپ جتنی بھی محنت کریں، راتوں کو جاگیں، دنوں میں محنت کریں، بچوں کی غذا، لباس، تعلیم، تربیت، آنا جانا، بھئی ماں باپ کا دل اٹکا رہتا ہے اولاد میں. اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں، خیریت سے آئیں، سلامتی سے آئیں، مسافرت میں گئے ہیں، سلامتی سے آئیں. یہ سب کچھ اولاد میں فنا ہیں آپ، مگر اجر کی امید کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ذرا بھی اگر اولاد سے امید لگائی تو سمجھیے شرک میں مبتلا ہو گئے. اولاد سے کوئی امید نہیں کہ یہ بڑا ہو کے ہمارا خیال رکھے گا، ہمیں رزق دے گا، ہمیں اپنی تنخواہ سے پیسے دے گا، کچھ کرے گا، کچھ نہیں. قربتاً اللہ، اللہ نے یہ اولاد دی ہے، اللہ نے یہ مال دیا ہے، یہ مال اس اولاد پہ صرف کر رہے ہیں اور اپنا وقت عزیز صرف کر رہے ہیں، اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اور جب اللہ کی مزدوری کر رہے ہیں تو مزدوری ملے گی کس سے؟ اللہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اسکول میں جب آپ پڑھانے جاتے ہیں یا کسی ہاسٹل کے کیئر ٹیکر آپ کو بنا دیا جاتا ہے، وارڈن بنا دیا جاتا ہے. کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، جو بورڈنگ اسکول ہوتے ہیں جہاں دارالاقامہ ہوتا ہے، وہاں کسی لائق استاد کو جس کے اخلاقی حیثیت بھی درست ہو، علمی حیثیت بھی درست ہو، اس کو بچوں کا سرپرست بنا دیا جاتا ہے. یہ جو بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں، وقت سے اٹھے کہ نہیں. اب یہاں ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، ان ملکوں میں شاید بچے وارڈن کا خیال رکھتے ہوں گے. ہم جس تعلیم و تربیت جہاں ہم نے پائی، ہمارے یہاں یہی تھا کہ وارڈن جو ہے وہ بچوں کا خیال رکھتے تھے. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہاسٹل میں میں نے بھی زندگی بسر کی ہے، 1 برس یا 1 برس سے کچھ زیادہ، اور وہاں اللہ جزائے خیر عطا فرمائے پروفیسر خالد محمود صاحب کو، کہ وہ کس طریقے سے تمام بچوں کا خیال فرماتے تھے. میں دیکھتا تھا ان کا کردار. صبح نماز کے وقت اٹھے یا نہیں اٹھے بچے، کھیل کے لیے گئے یا نہیں گئے، اپنی ایکسرسائز کے لیے گئے یا نہیں گئے، کلاس میں گئے یا نہیں گئے، وقت پہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ہاسٹل میں واپس آ گئے یا نہیں آ گئے. یہ تمام باتیں وہ خیال رکھنے لگے. تنخواہ کس سے لیتے تھے؟ انہیں ریوارڈ یا ایوارڈ کی امید کس سے تھی؟ بچوں سے نہیں، اس مینجمنٹ سے جس نے ان کو وہاں پر وارڈن رکھا تھا. توجہ ہے؟ آپ خود اپنے گھر میں اسی طرح زندگی بسر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اوپر یہ فرض عائد کیا ہے کہ اس بیوی کا، اس بچے کا خیال رکھیں، اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ جب پیش آئیں گے تو آپ کو ریوارڈ اور ایوارڈ کہاں سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر اس طرح آپ نے زندگی بسر کی تو توحیدی زندگی ہے، ورنہ مشرکانہ زندگی ہے. اس قدر نازک ہے بات. کل جو میں نے بات عرض کی تھی کہ توحید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زبان سے رٹ لیا اللہ ایک ہے، تم اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ، توحید یہ ہے.
یہ توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جاؤ. کیسے ہوں گے؟ کن کن مرحلوں میں؟ زندگی میں، ہماری روزمرہ کی گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں توحید کس طرح راسخ ہوگی، توحید کس طرح نافذ ہوگی، توحید کے ساتھ جینا، توحید کے ساتھ اٹھنا، توحید کے ساتھ بیٹھنا، توحید کے ساتھ سانس لینا، توحید کے ساتھ سونا، توحید کے ساتھ جاگنا. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایک موحد کی زندگی کیسے نصیب ہوگی؟ جب ہم اس طرح پریکٹس کریں. اولاد پر بھی نظر ڈالیں تو یہ سمجھ کے کہ اللہ کی امانت ہے. مال پہ نظر ڈالیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے قد یمین سے کمایا، یہ ہمارا مال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ نے مقرر کر دیا اسے کہاں کہاں خرچ ہونا ہے. بیوی پہ خرچ ہونا ہے، بچوں پہ خرچ ہونا ہے، اس میں سے فقراء کا حق ادا کرنا ہے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اس میں سے رسول و آل رسول کا حق ادا کرنا ہے. تمام حقوق اللہ نے، آپ جسے سمجھتے ہیں آپ کا مال ہے، اللہ نے اس میں مقرر کر دیے ہیں. تو نہ مال آپ کا مال ہے، نہ اولاد آپ کی اولاد ہے، نہ جان آپ کی جان ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس کے حکم، اس کی وصیتیں، اس کی تاکیدیں، اس کی سفارشیں، اس کی مرضیاں، اس کے مطابق آپ کو انجام دینا ہے. تب آپ ہوں گے موحد، تب توحید کا سفر طے ہوگا. اسی لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں جہاں ماں باپ کا ذکر تھا، وہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے سوائے اس رب کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے. یہاں سورہ مبارکہ عنکبوت میں بھی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فوراً توحید کا مسئلہ یہاں آ گیا. پہلے یہاں ماں باپ کا، وہاں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اور سورہ مبارکہ عنکبوت کی ان دو آیتوں میں مقامات میں فرق کیا ہے؟ وہاں پہلے رب کا اور اس کی بندگی کا تذکرہ ہے، بعد میں ماں باپ کا. یہاں پہلے ماں باپ کا تذکرہ ہے اور بعد میں متصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملات کا، معاملہ عشق، معاملہ شرک و توحید کا. کس طرح؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ہم نے انسان کو وصیت کی، تاکید کی، حکم دیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے. اور اگر ماں باپ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم شرک اختیار کرو تو یہ کام نہ کرنا. توحید کو محفوظ رکھنا، توحید کو محفوظ رکھنا. ان سے پیار سے کہنا کہ اسی اللہ کے حکم سے تو ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی اللہ کی نافرمانی کریں. اسی نے تو کہا ہے کہ ہم آپ کی عزت کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی نافرمانی کریں. غور فرمایا آپ نے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اب یہاں ایک ایک فقرے میں بہت سے مطالب ہیں، اس بحث کو یہاں سمیٹتا ہوں. اب تک جو میں نے گفتگو کی یہ تھی تنزیلی تفسیر، یہ تھی ظاہری تفسیر. میں گزارش کر چکا ہوں کہ تعویل سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. لائیے گا بیٹا تفسیر. یہ ہے جس کا میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تفسیر مبارکہ البرہان. یہ تفسیر البرہان کی 5 جلدیں ہیں، یہ اس کی صرف ایک جلد ہے. اس میں سورہ مبارکہ عنکبوت کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں بطور خاص میں صرف کتاب کی زیارت ہی کرا سکتا ہوں آپ حضرات کو، اور صفحہ نمبر بتا سکتا ہوں. یہ 4تھی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 306 اور 307 اور 308 تک. یہ 2.5-3 صفحوں میں اسی آیت کریمہ کی تعویل بیان ہوئی ہے. اور اہم جو تعویل بیان، یہ آیت، یہ حدیث مجھ سے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک درس کا عنوان قائم ہے اس لیے میں کتاب وغیرہ کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تاکہ مانوس رہیں آپ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس آیت سے متعلق فرمایا
کہ یہاں والدین سے مراد کون ہے مقام تعویل میں؟ یہ والدین جو سبب ولادت ہوئے ہیں یہ نہیں ہیں. یہاں والدین سے مراد فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی امیر المؤمنین امت مسلمہ کے باپ ہیں، امت قرآن کے باپ ہیں، امت لا الہ الا اللہ کے باپ ہیں. کون؟ دو، محمد اور علی. انا وعلی ابوا هذه الامہ. تم یہ خیال کرو کہ جب یہ والدین جو تمہارے لیے سبب ولادت بنے ہیں ان کا اتنا لحاظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں، تو محمد کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے، علی کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ مضمون 2-2.5 صفحات میں اس تفسیر مبارک البرہان میں بہت تفصیل سے آیا ہے. اور میں اس کتاب کو لے کے کیوں آیا ہوں آج؟ اس لیے کہ بعض روایتیں ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، حضور سے روایت ہے، 1 صحابی 2 صحابی کسی نے روایت کیا. بعض یہ ہے کہ وہی مضمون مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر بھی آیا. کبھی یہ ہے کہ وہی مضمون امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان پر بھی آیا. یہ مقام شاہد یہ ہے میرے سامنے یہ کتاب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام حسن علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام. 13 معصوموں میں سے ہر ایک سے مستقلاً یہی مضمون مروی ہے. توجہ ہے، یہی مضمون کہ اس امت کے والدین ابوا هذه الامہ محمد اور علی. توجہ ہے، یہ مضمون ایسا نہیں ہے کوئی شاعرانہ مضمون نہیں ہے، یہ مضمون توجہ طلب ہے کہ اس مضمون کو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے 14 معصومین میں سے 13 معصومین کی روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں. حق محمد مصطفیٰ، حق علی مرتضیٰ بہت بلند ہے. یہ امت علی و مصطفیٰ کو، مرتضیٰ و مصطفیٰ کو ناراض کر کے کبھی سرفراز نہیں ہو سکتی. اب یہ بات اختتام پر عرض کر دوں کہ ہمیشہ یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جملہ دوسرے ہی کی طرف جا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس قدر مطیع و فرما بردار مصطفیٰ و مرتضیٰ ہیں. ہم کس قدر ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تلاوت قرآن مجید سے عشق تھا. ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں؟ نماز شب سے کس قدر مانوس تھے علی ابن ابی طالب، ہم کتنی نماز شب پڑھتے ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں کس قدر شجاعت تھی، ہم میں کتنی شجاعت ہے؟ اگر بزدلانہ زندگی بسر کر رہے ہیں تب بھی سمجھیے کہ علی والے نہیں ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. وہ سخی تھے ہمارے اندر بخل پیدا ہو جائے، وہ عالم تھے ہم جہل میں گرفتار ہو جائیں. انہوں نے ہم سے جو چاہا ہے وہ سب بجا لانا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے. ان کا مرتبہ ہمارے لیے وہی ہے، اس سے کہیں بلند ہے، بدرجہ بلند، جو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کا مرتبہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے. لفظیں بدل کر اس صدی کے سب سے بڑے اس صدی کے، تو سہون میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا. بعض علماء کی تعبیر میں عالم اسلام میں اور خاص طور سے مکتب اہل بیت میں پیدا ہونے والے فلسفیوں میں سب سے بڑا فلسفی
ملا صدرہ ہے. ملا صدرہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ اہل فلسفہ، اہل حکمت معلم اول اور معلم ثانی کی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں. معلم اول کہتے ہیں کس کو؟ ارسطو کو، اور معلم ثانی کہتے ہیں فارابی کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسفے والوں کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے، میں تو بس دو معلم کو جانتا ہوں، معلم اول مصطفیٰ ہیں، معلم ثانی علی مرتضیٰ ہیں. اس بشریت کے، اس عالم انسانیت کے معلم اول مصطفیٰ، معلم ثانی علی امیر المؤمنین، اور یہی دونوں ہستیاں ابوان کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم پر ان کی اطاعت، ان کا احترام، ان کی راہ میں جان ساری فرض ہے. پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ادا کر سکیں، اور ان کے نور نظر کے مطیع و فرما بردار رہ سکیں جو اس وقت پردہ غیب میں ہیں، اور ان کے قدموں پہ اپنی جانیں نثار کر سکیں. اللہ جل اللہ جل یا مولا، اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ماسٹر، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء، اللہ جل